حدیث مبارکہ میں ہے، ایک صحابیہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے چہرہ انور دوسری طرف کر لیا، اس نے پھر سامنے آ کے اقرار کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چہرہ انور پھیر لیا، اس نے تیسری مرتبہ آ کر یہی کہا، پھر چوتھی مرتبہ۔ جب 4 مرتبہ اس نے اقرار کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تجھے وہم ہو گیا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ سرزد ہوا اور اس وقت میں حاملہ ہوں، مجھے پاک کر دیجیے۔ کوئی گواہ نہیں تھا، معاملہ اس کے اور اللہ کے درمیان تھا۔ گناہ تو وہ کر بیٹھی تھی، ہیٹ آف دی مومنٹ، لیکن اب اس کو ایک غم تھا، ندامت تھی کہ میں نے کیا کر دیا، اب مجھے توبہ کرنی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بدلے مجھے سنسار کیا جائے گا، شادی شدہ تھی، میری موت واقع ہو جائے گی۔ وہ جانتی تھی کہ میرے پورے خاندان کی عزت خاک میں مل جائے گی، مگر اس کو یہ سب چیزیں چھوٹی نظر آ رہی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اگر میں نے توبہ نہ کی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے میں ناپاک حالت میں کھڑی ہوں گی، اور میں ناپاک بدن کے ساتھ اپنے رب کو اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتی، مجھے پاک ہونا ہے۔ اے اللہ کے حبیب سے مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، جب بچے کی ولادت ہو جائے تب میرے پاس آنا۔ اب آپ غور کیجئے، اس عورت کے پاس 9 مہینے کا ٹائم تھا، اگر وہ چاہتی تو کسی دوسری بستی میں جا کے چھپ سکتی تھی، اس کے پیچھے پولیس نہیں لگی ہوئی تھی، نہ اس کے اوپر کوئی پہرا تھا، مگر اس کا ضمیر اس کو چین سے نہیں رہنے دے رہا تھا۔ 9 مہینے میں اس نے چھپنے کا کوئی طریقہ نہیں سوچا۔ جب بچے کی ولادت ہوئی تو بچے کو لے کے پھر حاضر خدمت ہوئی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بچے کی ولادت ہو گئی، میں فارغ ہو گئی ہوں بچے سے، اب آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بچے کو دودھ پلانے میں کوئی اور عورت ہے؟ قریب میں کوئی رشتہ دار عورت ایسی نہیں تھی جو بچے کو دودھ پلاتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا جاؤ اس بچے کو دودھ پلاؤ حتیٰ کہ اس کی رضاعت کی عمر پوری ہو جائے۔ اب یہ تقریباً 2 سال کا ٹائم ہوتا ہے بچے کا دودھ پینے کا۔ وہ بچے کو دودھ پلاتی رہی، مگر اس کے دل میں ندامت کی ایک آگ بھڑک رہی تھی، کب میری توبہ قبول ہوگی، کب میں پاک ہوں گی اس گناہ سے، کب میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کے قابل ہوں گی۔ اور اسے ڈر بھی تھا، اگر مجھے اسی حالت میں موت آ گئی اور میری توبہ قبول نہ ہوئی تو میں اللہ کو کیا چہرہ دکھاؤں گی۔ اس کے لیے 2 سال کا وقت گزارنا مشکل تھا۔ جب 2 سال گزر گئے اور بچے نے سالڈ کھانا شروع کر دیا تو وہ بچے کو لے کے پھر آئی، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے نے دودھ چھوڑ دیا، روٹی کھانی شروع کر دی، اب آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا اس کے اوپر حد قائم کی جائے۔ اس عورت کو سنسار کیا گیا۔ جب اس کو پتھر مار رہے تھے تو خون کا چھینٹا نکلا اور ایک صحابی نے اس کو کہہ دیا یہ کیسی عورت تھی کہ جس نے خاندان کی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ جب اس صحابی نے یہ کہا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کو ایسا نہ کہو، لقد تابت توبتن، اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے، لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ وسعتہم، مدینہ کے 70 گناہ گاروں میں اس کا ثواب تقسیم کرتے 70 کے گناہ معاف ہو جاتے۔